کل اور اس سے بھی پہلی کچھ مجالس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ جادوگر جب کسی پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ خود حملہ کرتا ہے۔ جب وہ خود حملہ کرتا ہے تو اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں اور 4 ہی طریقے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ جب جادوگر خود حملہ کرے گا تو اس کی 8 شکلیں بنیں گی، اور جب وہ خود حملہ نہیں کرتا، کسی جن کو بھیجتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی جن جب حملہ کرتا ہے تو اس کے بھی 4 طریقے ہوتے ہیں اور 4 ہی حالتوں میں حملہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ 8 یہ صورتیں ہوگی، تو کل 16 صورتیں ہوتی ہیں۔ تو آج آخری 4 صورتیں جن کے اندر جن حملہ کرتا ہے، آج ان کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب جن جادوگر سے کسی انسان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس کی ایک قسم کی ذائقی جسے کہتے ہیں، اس کو اپنی نظروں میں رکھتا ہے۔ گھر میں کس طرح رہتا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن کو ناپسند کرتا ہے، واش روم میں جاتا ہے تو کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، سنت طریقے کے مطابق جاتا ہے یا غفلت کے ساتھ جاتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں، تنہائیوں میں کیا کرتا ہے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تمہارا سارا نظام الاوقات، ساری زندگی، روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کا بہت باریکی سے مطالعہ کرتا ہے۔ تو پھر کسی انسان کے اوپر وہ اپنا اس کے اندر داخل کیسے ہوتا ہے، اثر تو وہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، مکمل اثر کیسے ڈالتا ہے، وہ 4 حالتوں کا انتظار کرتا ہے۔ جب ساری انسان کے روزمرہ کی زندگی کا مکمل معنی کر لیتا ہے، پھر 4 حالتوں کا انتظار کرتا ہے۔ نمبر 1، شدید خوف۔ یہ خوف اس کے اوپر کب طاری ہوتا ہے، یا یہ کس طریقے پر اس پر طاری کر سکتا ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے جی، رات میں اکیلا نہیں سو سکتا، اکیلا نہیں بیٹھ سکتا، انجانا سا خوف ہے۔ شام کے وقت میرے پر ایک خوف سا مسلط ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یحل لمسلم ان یربی مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے اوپر خوف مسلط کرے، اس کو ڈرائے۔ یہ خوف انتہائی خطرناک چیز ہے، انسان کا سارا اندرونی نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے دوست نے مجھے بتلایا کہ کسی آدمی کو مارنا تھا، اس کو بتلایا گیا کہ کوبرا سب جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے تمہاری موت ہوگی، اس سے تمہیں ڈھنسوایا جائے گا۔ تو چنانچہ اس کی آنکھیں بند کر کے اس کو سوئی ماری گئی تو وہ مر گیا۔ اس ساتھی نے یہ بھی بتایا کہ بعد میں اس کا زہر بھی اس کے اندر سے نکلا، مگر یہ حقیقت یہ ذرا مشکل ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور یہ کئی واقعات یہ تو اس نے بتلایا جو میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ 3 جنازے ہم نے اٹھتے دیکھے، خوف مسلط کر دیا۔ تو خوف جو ہے
یہ انسان کا جو اندرونی نظام ہے اس کو ایسے بٹھا دیتا ہے. تو اس لیے اس شیطان کو، جن کو انسان کے اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے. تو اگر اللہ کا خوف ہو تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ دنیاوی چیزوں کا خوف دماغ پہ مسلط کرنا، جب مسلمان ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تو پھر موت کا خوف، دشمن کا خوف، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے خوف مسلمان کی یہ شیان شان نہیں ہے کہ وہ اپنی دماغ کے اندر ان کو جگہ دے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت دو خوف کسی مسلمان کے دماغ میں جمع نہیں ہونے دیتے، ایک اللہ کا خوف اور ایک کسی دوسرے کا خوف. جب اللہ کا خوف ہوگا تو کسی دوسرے کا خوف دماغ میں جمع، جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو اس کا بھی خوف، اس کا بھی خوف، اس کا بھی خوف، 100 طرح کے خوف دماغ پر مسلط ہوں گے اور ان شیاطین کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا. نمبر 2، شدید غصہ. پہلے کہتا ہے شدید خوف، شدید غصہ. انسان کے اندر انتہائی غصہ پیدا ہو جانا. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اذنی یا رسول اللہ واوجز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیجئے اور مختصر نصیحت کو. آپ نے فرمایا کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، لا تغضب، یہ نصیحت کے الفاظ ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے غصہ جو ہے کتنی خطرناک بیماری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد السبیل العسل. غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے، جیسا کہ وہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. تو یہ الگ الگ موضوع ہیں جن پہ گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر ہم نے تھوڑا تھوڑا بتانا ہے جو اصل ہمارا مقصد ہے، اصل بات ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے. تیسری حالت شدید غفلت. غفلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین سے غافل ہو جانا، اللہ رب العزت کے حقوق سے غافل ہو جانا، آخرت سے غافل ہو جانا. یہ بھی ایک بہت مرعوب وقت ہوتا ہے شیطان کا انسان پر اپنا اثر سوار کرنے کا اور اس پر مسلط ہو جانے کا. میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کی یاد میں ہو، اگر شیطان اس میں داخل اس وقت ہو جائے اسی وقت چل جاتا ہے. تو گویا کہ شیطان کا انسانی جسم میں داخل ہونا یہ اس کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. اور میں نے اللہ کے فضل سے، اللہ کے نام سے جنوں کو جلتے ہوئے خود دیکھا ہے. تو ان کی بات اس لحاظ سے بھی وہ بزرگ ہیں، اس لحاظ سے بھی یہ تائید بھی ہوتی ہے. تو غفلت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. اللہ رب العزت کے حقوق سے غافل ہو جانا، دین سے غافل ہو جانا، اسلام سے غافل ہو جانا، اس قدر دنیا کے اندر منہمک ہو جانا، تو یہ بھی چیز ہے جو شیطان کو، جنات کو اپنے اوپر مسلط کرنے کا موقع دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے. ایک دفعہ فرمایا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا یخرج الحی من المیت، اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. مردہ سے بات اشارہ کیا کہ ابو جہل، یہ کفر بھی ایک مردہ پن ہے. فرمایا یخرج الحی من المیت، اللہ نے مردہ سے ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اس سے انتہائی قیمتی شخصیت کو پیدا کیا جن کا نام ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ اکثر شعر پڑھتے ہیں ابو جہل
مرا کافر اکرما ایمان لے آیا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے شیطان اپنی سونڈ انسان کے ابن آدم کے دل پہ لٹکائے بیٹھا رہتا ہے، جب وہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو غفلت کے اوپر بہت زیادہ لمبی باتیں تقریر کی جا سکتی ہے، مگر جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ انتہائی خطرناک چیز ہے، اس لیے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا دین سے دور ہو گئے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے قرب میں شیاطین جنات نے جتنے بھی انسانوں سے عہد و پیمان کیے ہیں، معاہدے کیے، سب توڑ دیں گے اور انسانوں کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ تو غفلت جو ہے یہ مسلمان کے لیے، خاص طور پر نیک لوگوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتی۔ تو غافل پھر شدید غفلت، نماز بھی چلی گئی، غسل فرض تھا لیٹے ہوئے، ذکر اذکار بھی چھوڑ گیا، نماز بھی چلی گئی، تلاوت بھی چلی گئی، اوراد بھی چلے گئے۔ یہ ہمارے مسلمانوں میں بہت سے لوگوں میں یہ بہت بڑی بیماری ہے، جلدی غسل نہیں کرتے ہیں۔ چوتھی چیز شدید شہوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگوں میں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک ایسا نوجوان ہوگا جس کو ایک حسب و جمال والی حسین و جمیل اچھے خاندان والی عورت گناہ کی طرف بلائے، وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں دے گا۔ تو یہ خوف، یہ انتہائی شہوت، اس کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو شیاطین کے لیے، جب انسان شہوت کے اندر منہمک ہوتا ہے، انتہائی ان کے لیے مرعوب وقت ہوتا ہے۔ اور بزرگوں کا یہ محاورہ تو ہر کسی نے سنا ہے کہ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، اور غلاموں کو اگر وہ اس پہ کنٹرول کرے تو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، اللہ رب العزت نے شہوات کا پردہ جہنم کے اوپر ڈال دیا ہے۔ جو خواہشات کے پیچھے جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اللہ نے جنت کے اوپر جو انسان کو جو چیزیں ناگوار گزرتی ہیں ان کا پردہ ڈال دیا ہے۔ تو جو ناگوار چیزوں کو اختیار کر لے گا، اپنی خواہشات کو دبا دے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اپنی خواہشات کو دین اسلام کے تابع نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اللہ نے کتنی برائی کے ذکر کیا ہے خواہشات کے غلام کا، کہ جو اپنے خواہشات کو اتنا اس کے پیچھے پڑتا ہے کہ اپنا خدا بنا دیتا ہے۔ تو یہ شیاطین جب انسان پہ حملہ کرتے ہیں تو فوراً حملہ نہیں کر دیتے، اس کی روزمرہ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان 4 حالتوں میں سے کسی ایک حالت کا انتظار کرتے ہیں۔ انتہائی شدید خوف، شدید غصہ، شدید غفلت، شدید شہوت۔ آپ کہیں گے کہ اس کا علاج بھی بتلا دیجئے۔ علاج تو بہت سی مجالس میں نے بتلایا بھی ہیں، مختصر یہ ہے کہ اس کے 2 علاج ہو سکتے ہیں، ایک طبعی اور نفسیاتی، دوسرا روحانی۔ نفسیاتی اور طبعی یہ ہے کہ اپنے قریب خوف کو نہ آنے دیں، شہوتوں کے اوپر کنٹرول کریں، غفلت اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، اور غصے کے اوپر کنٹرول کریں۔
غصے میں غصہ بزرگ کہتے ہیں بہت زیادہ عقل مند ہوتا ہے، جب اپنے سے طاقتور کے سامنے آئے تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، کمزور کے اوپر ہمیشہ غصہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی قدرت کا، اس کی طاقت کا خیال اپنے دل میں جما لیں گے تو یہ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ تو ہے اس کا طبیعی علاج۔ روحانی یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اس آیت کو کثرت سے پڑھیں، کم از کم ایک تسبیح روز کر لیا کریں، تو شیطانی وسوسے اور شیطان کا چھیڑنا، شیطان کا اثر انداز ہونا، شیطان کا خطی بنا دینا، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ حدیث کے اندر ایک دعا ہے، وہ انتہائی قیمتی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں پڑھو، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ تو آپ ویسے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنا شیطان مردود کے شر سے، تو یوں پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور صرف 3 لفظ ساتھ اور بڑھا دینے، من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ ایک تسبیح کی کر لیجئے، شیطان کے پھونکنے سے، شیطان کے ایڑی مارنے سے، یعنی چھیڑنے سے اور وسوسے ڈالنے سے، اور اپنا اثر کسی کے اوپر مسلط کرنے سے انسان ان حالتوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی انتہائی قیمتی دعا ہے۔ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، آپ جو کچھ میں نے کہا ہے آپ اس کو تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کو سنیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح شیاطین آپ سے بھاگتے ہیں۔ اب آپ بھاگتے ہو، پھر وہ آپ سے بھاگیں گے، اس لیے کہ آپ نے ان کو سمجھ لیا ہے کہ یہ کب اور کیسے آپ کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں۔ تو اب اسی طرح نیند کے اندر جب سوتے ہیں تو بہت غفلت سے سوتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ سوتے وقت آیت کرسی پڑھتے، یہ دعا پڑھتے، تسبیحات فاطمی پڑھتے اور چاروں کل پڑھتے، جو مصنون طریقہ ہے، دائیں کروٹ پہ لیٹتے اور اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسارے کے نیچے رکھ کے لیٹتے، جو سنت طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیسے لیٹتے ہیں؟ سیدھے لیٹ جائیں گے، اس کی اجازت تو ہے، اور بعض انتہائی غفلت کے لیے لیٹتے ہیں، بائیں کروٹ پہ لیٹتے ہیں، جائز تو یہ بھی ہے مگر یہ مسنون نہیں ہے۔ بعض الٹا لیٹ جاتے ہیں، اور الٹی حالت ایسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انتہائی ناپسند قرار دیا۔ تو اس لیے سونے کے اندر بھی اس کا خیال کریں، یعنی جس حالت میں انسان زیادہ غفلت میں جاتا ہے، یہ جو مرض قبوض کا میں نے بتلایا تھا، یہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بھی نیند صحیح طریقے پر نہ لینا، انتہائی غفلت میں چلے جانا، یا وظائف نہ کرنے کے نتیجے میں یہ حالتیں پیش آتی ہیں۔ تو ایک دفعہ دعا پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب دوبارہ کبھی مجلس ہوگی تو اس میں مزید بھی اس موضوع کے اوپر بات کروں گا۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ نون فا تھا ہے یہ، اور اسی طرح نفخ کے اندر نون فا خا ہے، اس لیے غلط نہ پڑھنا، اچھی طرح اس کا تلفظ سیکھ کر اس کو پڑھیں، پھر اس کی برکات کو دیکھیں۔ تو اب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے انسانیت کے فلاح کا، اللہ رب العزت اس کو جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس میں جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کی برکات بھی عطا فرمائے، اور جنات اور شیاطین کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔